تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا، اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ بات کریں گے لیو کے آنے والے ہفتے کی۔ ماہ رمضان میں برکت گھڑیوں میں برج اسد کی فطرت میں قیادت، خودداری اور روشن دل ہے، مگر رمضان آتا ہے تو یہ سکھانے کہ اصل عظمت خاموشی، ضبط اور شکر میں ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں انا سے ہٹا کر نیت کی طرف لائے گا، اور جب نیت درست ہو جائے تو راستے خود روشن ہو جاتے ہیں۔ مجموعی اثرات اور ہفتے کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ہفتہ لیو کے لیے اندرونی توازن کا پیغام لاتا ہے۔ تم میں طاقت ہے، مگر اس طاقت کو نرمی کے ساتھ استعمال کرنا سیکھو۔ اس لیے مرشد سائیں سرکار کا یہ فرمان کبھی نہ بھولنا کہ رمضان میں جو اپنی آواز دھیمی کر لے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس ہفتے اگر تم نے جذبات کو قابو میں رکھا، فیصلے دعا کے بعد کیے اور دوسروں کو جگہ دی تو تمہاری عزت اور اثر دونوں میں اضافہ ہوگا۔ اب بات کریں گے مالی معاملات کی۔ تو لیو کے لیے پیشہ ورانہ، روزگار، قیادت اور مالی معاملات میں کے میدان میں یہ ہفتہ ذمہ داری کا ہے۔ تمہیں کوئی کردار مل سکتا ہے جس میں رہنمائی درکار ہو۔ یاد رکھو، رہنمائی حکم سے نہیں، مثال سے ہوتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے افطار سے پہلے کے اوقات میں تھکن بڑھے گی، مگر صبر اجر بنے گا۔ کاروبار میں سست روی محسوس ہو سکتی ہے، مگر گھبراؤ نہیں، یہ عارضی ہے۔ بڑے فیصلے مؤخر رکھو اور موجودہ کام کو بہتر بناؤ۔ غیر ضروری خرچ سے بچو، خاص طور پر دکھاوے کے اخراجات سے بچنا چاہیے۔ اب بات کریں گے آپ کے محبت، رشتے اور خاندانی فضا کی۔ تو لیو کے دل میں محبت گہری ہوتی ہے، مگر اظہار میں کبھی سختی آ جاتی ہے۔ اس ہفتے نرمی کو اختیار کرو۔ مرشد سائیں سرکار کہتے ہیں کہ رمضان میں دل جیتنے کا بہترین طریقہ خاموش خدمت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے افطار و سحری کے لمحات قربت بڑھائیں گے، بس شکوہ کم اور شکر زیادہ رکھو۔ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوئی سنجیدہ بات سامنے آ سکتی ہے، فیصلہ جلدی نہ کرو، دعا کے ساتھ قدم بڑھاؤ۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت، روزہ اور توانائی کے حوالے سے۔ لیو کو اس ہفتے توانائی میں اتار چڑھاؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ روزے کے ساتھ غصہ اور بے چینی بڑھ سکتی ہے، اس لیے سانس کو قابو میں رکھو اور پانی کا خیال رکھو۔ اسی لیے مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان میں جسم کو نہیں، نفس کو تھکانا مقصود ہے۔ ہلکی ورزش، مناسب نیند اور سادہ افطار تمہیں متوازن رکھے گی۔ اب بات کریں گے آپ کی روحانیت، عبادت اور قرب الہی کی۔ تو یہ ہفتہ لیو کے لیے عبادت میں گہرائی لانے کا ہے۔ تمہاری دعا میں وزن ہے، بس الفاظ کم اور یقین زیادہ رکھو۔ تراویح یا عشاء کے بعد چند منٹ خاموش بیٹھ کر شکر ادا کرو، دل ہلکا ہوگا۔ قرآن سننا یا پڑھنا تمہاری اندرونی آگ کو نور میں بدل دے گا۔ اب بات کریں گے اس ہفتے کی رکاوٹوں کی اور انا کی اور احتیاط کی۔ تو اس ہفتے لیو کو انا سے محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بات پر میں ہی ٹھیک ہوں کا اصرار مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ مرشد سائیں سرکار کی نصیحت ہے کہ جو رمضان میں جھک جاتا ہے وہ سال بھر سیدھا رہتا ہے۔ منصوبے سب کے سامنے ظاہر نہ کرو، وقت پر خاموشی اختیار کرو۔ خاص رمضان کا وظیفہ اور صدقہ۔ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حلیمو یا عزیزو یا نورو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت فرما لیں، افطار سے پہلے 100 مرتبہ یا حلیمو یا عزیزو یا نورو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دل میں نیت رکھو کہ اللہ تمہیں ضبط، عزت اور ہدایت عطا فرمائے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے
کسی روزہ دار کو افطار کرانا یا خاموشی سے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ نیت رکھو کہ انا نرم ہو اور دل روشن۔ اس ہفتے کا سنہری اصول: طاقت کو نرمی میں بدلو اور نیت کو عمل میں۔ یاد رکھنا، پھر سماعت کر لیں، طاقت کو نرمی بنا لو، نرمی میں بدلو، نرمی میں ہی اصل طاقت ہے، اور نیت کو عمل میں۔ وہی نیت کامیاب ہے جس پر عمل کیا جائے، صرف نیت نہ رہے۔ اب آپ کو مرشد سائنس سرکار کی طرف سے خاص اختتامی پیغام۔ میرے اللہ سے امید لگانے والوں، لیو کے لیے یہ رمضان کا ہفتہ وقار، ضبط اور نور کا ہے۔ اگر تم نے خود کو سنبھال لیا تو تقدیر خود تمہارا ساتھ دے گی۔ اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ لیو کے لیے کون سا دن سب سے زیادہ بابرکت ہے اور کون سی دعا دل کی آگ کو نور بنا دے گی۔ مرشد سائنس سرکار کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں بات صرف ہوروسکوپ کی نہیں بلکہ تزکیہ نفس کی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔